حیدر بھی نبی کے، حمزہ بھی نبی کے. ہاں بڑی عجیب بات، کہتے یہ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کا تذکرہ ہوتا ہے فلاں کا نہیں ہوتا. لوگوں یہ طبقہ وہ ہے جو سب کو مانتا ہے. سارے بولو نا، سارے بولو نا. یہ طبقہ وہ ہے جو سب کو مانتا ہے. حیدر بھی نبی کے، سارے بولو حیدر بھی نبی کے. خود اپنی آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے. آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا. میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں، اگر محبت سے بولو گے تو کہوں گا. ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا. حضرت علی کا بڑا مقام. آقا نے کہا علی میرے بستر پہ سو جا، میرے بستر پہ. وہ ایک بکواس کرنے والا بکواس کرتا ہے، کہتا ہے موت کا بستر تھا. میں نے کہا بے حیا نہ من، موت کا نہیں نبوت کا بستر تھا. موت کا نہیں، بولو نا بولو نا. حضرت علی کو بستر پہ لٹایا. ارے اسے بھی مان جو بستر پر ہے، اسے بھی مان جو پر ہے. اسے کیوں نہیں مانتا جس کی گود بستر بنا ہوا ہے؟ اسے بھی مان، اسے بھی مان. آقا نے اپنا لعاب جس کی آنکھ پہ لگایا ہے، اسے کیوں نہیں مانتا؟ آقا نے لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ہے. نہیں، اگر ایسا ہی ذوق ہے تو میں اجازت مانگ لیتا ہوں. جتنا سینے میں زور ہے اس زور سے کہو. اسے بھی مان. جملے ضائع نہ کرنا. قاضی والو، قاضی کے جملے ضائع نہ کرنا. اسے بھی مان، اسے بھی مان جو نبوت کے دروازے پر آیا ہے. اسے کیوں نہیں مانتا نبوت چل کے جس کے دروازے پر گئی ہے؟ اسے بھی مان جو آقا سے بیٹی لے رہا ہے. اسے بھی مان جو آقا سے بیٹی لے رہا ہے. اسے کیوں نہیں مانتا جو آقا کو بیٹی دے رہا ہے؟ اگر اس جملے پہ چپ رہو گے میں اسی لمحے مائک چھوڑ دوں گا. اسے بھی مان جو نجف میں سو رہا ہے. اسے کیوں نہیں مانتا جو روزہ اقدس میں سو رہا ہے؟ سب کو جو مانے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اور بڑی توجہ سے سننا، آپ اس وقت محفل میں ہیں، سب میری بات سن رہے ہیں؟ ایک ہفتے کا پیکج ہوگا میرے خیال میں، ضروری تو نہیں آج ہی ختم کرنا ہے. آپ اس وقت محفل میں ہیں، مجلس میں ہیں، آپ اہل محفل ہیں. آپ اہل محفل ہیں. اس وقت ایسے بہت سارے ہیں جو گھروں میں ہیں، وہ اہل محفل ہیں. نہیں یوں آپ اہل محفل ہیں جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ اہل محفل. بہت سارے ایسے ہوں گے جو ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے. وہ اہل محفل، سارے بولو وہ اہل محفل نہیں. وہ خود کو اہل محفل کہلوانا شروع کر دیں، لوگ بھی انہیں اہل محفل کہنا شروع کر دیں، وہ تب بھی اہل محفل. چپ رہو گے میرا جملہ ضائع ہو جائے گا. چپ رہو گے میرا جملہ اس چار دیواری کے اندر رہ جائے گا. خود کو میں اہل محفل کہلوانا شروع کر دیں، لوگ بھی کہنا شروع ہو جائیں، وہ تب بھی اہل محفل. اور آپ کو کوئی اہل محفل نہ کہے، آپ تب بھی اہل محفل ہیں. اہل سنت کہلوانے سے نہیں، بننے سے بات بن. سر بکف سر بلند، علماء حق علماء دیوبند، جرأت مند غیرت مند، خلافت راشدہ. ایک ہے اہل سنت کہلوانا، اور ایک ہے اہل سنت. اہل سنت
یہ جو طبقہ ہے نا اصلی اہل سنت، اصلی اہل سنت یہ سب کو مانتا ہے، لیکن لوگوں ماننے کا ایک معیار ہے، ماننے کا ایک انداز ہے، یہ لائٹ ہے، یہ بلب ہے۔ بڑی توجہ سے سننا، جو نئے ذہن کے لوگ آئے ہیں بڑی توجہ سے میرے پیغام کو سننا، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے۔ یہ بلب ہے، اسے کمپنی والوں نے بلب بنایا ہے، میں اسے بلب ہی کہوں گا تو ماننا ہوگا، میں اسے بلب ہی کہوں گا تو ماننا ہوگا۔ میں اس کی محبت میں آ کر، اس کی تعریف میں آ کر اسے سورج کہہ دوں گا تو اس کا منکر ہو جاؤں گا، سورج کہہ دوں گا تو منکر ہو جاؤں۔ کیسے؟ جب میں نے اسے سورج کہا، میرے سورج کہنے سے یہ سورج بنا نہیں۔ اور اگلی بات، جب میں نے سورج کہا تو میں نے اس کی اصلیت کا انکار کر دیا، اس کی اصل ذات کا انکار کر دیا، میں منکر ہو گیا۔ اسے کمپنی والوں نے لائٹ بنایا ہے، لائٹ ہی کہوں گا۔ اللہ نے ابو بکر کو پہلا بنایا ہے، پہلا ہی کہوں گا۔ علی کو چوتھا بنایا ہے، چوتھا ہی کہوں گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کاش مجھے 11 بجے لایا جاتا، میں کچھ مزید باتیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑی توجہ سے سننا، آقا نے کہا علی سو جا، علی، حضرت علی سو گئے، حضرت علی سو گئے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی علی المرتضیٰ جی، باہر دشمن، آپ شیر خدا، سو گئے؟ باہر دشمن، آپ شیر خدا۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے سونے دے، میں سونے کے لیے ہوں، وہ جاگ رہا ہے نا۔ میں سونے کے لیے ہوں، وہ جاگنے کے لیے ہے، وہ جاگ رہا ہے نا، وہ جاگ رہا ہے۔ بڑی توجہ سے سننا، آقا نے حضرت علی کو سلایا، خود چلے صدیق کے دروازے پر۔ سنی بولے، سنی بولے، سچا بولے۔ آقا خود چلے صدیق کے دروازے پر، حضرت علی کو سلا دیا۔ کافر آئے، کافر آئے اور کہتے ہیں نبی ہے، آگے کہتے ہیں اندر جو سویا ہوا ہے، جو سویا ہوا ہے تھا کون؟ کون کہہ رہا تھا نبی؟ کون کہہ رہا تھا نبی؟ کہتے ہیں نبی ہے، علی۔ جب اٹھایا بیٹھ گئے تو کہنے لگے او ہو، ہم تو مغالطے میں رہے۔ زندہ باد، تشریف رکھیں جی۔ تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت کے سرپرست پروردہ آغوش ولایت حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین اظہر دامت فیوزہم سٹیج پہ جلوہ افروز ہو چکے۔ اب میں بالکل آخری 5 منٹ لے رہا ہوں آپ کے، ٹھیک ہے جی؟ وہ کہنے لگے ہم تو مغالطے میں رہے، یہ تو علی ہیں، یہ تو بولتے نہیں، یہ تو علی ہیں، ہم نبی سمجھتے رہے، وہ مان گئے، وہ سمجھ گیا کہ ہم مغالطے میں تھے۔ یہ تو حضرت علی کو آقا نے یوں ہی تو نہیں کہا نا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ ہاں، حضرت علی سے پوچھتے ہیں نبی کہاں ہے؟ اب حضرت علی ہیں، جھوٹ کیسے بولیں، جھوٹ کیسے بولیں؟ پوچھتے ہیں علی سے، حضرت علی سے نبی کہاں ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں وہ تو چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں۔ مزہ نہیں آیا آپ کی، سبحان اللہ کا۔ نبی کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے لوگوں اگر نبی کو ڈھونڈنا ہے نا تو پتہ چلے گا صدیق سے،
اتنی بات اس کافر کو پتا تھی، نبی وہاں ہوگا جہاں صدیق ہے، نبی وہاں ہوگا جہاں صدیق ہے۔ لوگوں، تین چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، جان، اولاد، مال، یہ تین چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ میرا دعویٰ ہے ان تین چیزوں کو ابو بکر سے بڑھ کے کسی نے نبوت پہ نثار نہیں کیا۔ میں دعوے میں دلیل دوں گا، ایک ایک جملے کی دلیل ہوگی اگر آپ کی توجہ میری جانب رہی تو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، اپنی بیٹی اسماء کو کہہ کے جاتے ہیں، اسماء غار میں کھانا پہنچانا ہے، کھانا لے کے جانا ہے، کھانا لے کے جانا ہے۔ اسماء 8 سال کی معصوم بچی، اولاد والوں، بچیوں والوں، 8 سال کی معصوم اسماء کھانا لیتی ہے۔ کھانا کوئی مرغن غذائیں نہیں، ستو جو کی روٹی، اسے چھپا کے لے کے جانا ہے۔ کیسے لے کے جائے؟ اپنے سر سے اسماء نے دوپٹہ اتارا، اسے پھاڑا، 2 حصوں میں کیا، آدھا حصہ سر پہ رکھا، آدھے حصے میں وہ لپیٹا۔ میں نے ہاتھ باندھ کے اپنے تخیلات میں اسماء سے کہا، اسماء اپنی چادر کو پھاڑ رہی ہو نبی کے لیے؟ اسماء کہتی ہے، ہاں دیکھنا غار میں میرا بابا نہیں اپنی چادر کو پھاڑ رہا۔ تھوڑے لفظ کو کی داد دے دیا کرو، بخیل نہ بنا کرو، کہہ دیا کرو، خشکے بھی نہ بنا کرو، کہہ دیا کرو ذرا۔ اسماء نے کھانا لیا، ابھی تیاری کر رہی ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، ابو جہل آیا یہ پوچھنے کے لیے کہ صدیق کا پتہ چل جائے گا تو نبی کا پتہ چل جائے گا۔ اسماء باہر نکلتی ہے، وہ پوچھتا ہے، اسماء تجھے پتہ ہے تیرا باپ کہاں ہے؟ اسماء کہتی ہے، ہاں پتہ ہے۔ کہتا ہے بتا، اسماء کہتی ہے نہیں بتاتی، بتا نہیں بتاتی۔ زور کا تماچا مارا اسماء کے چہرے پر، لوگوں ایک طرف سے تماچا لگا، دوسری طرف سے دیوار لگی، رگڑ کھا کے نیچے گری، بالی دیوار میں اٹکی، بالی نکل گئی کان سے، خون بہنے لگا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں جب نیچے اسماء گری، نیچے نوکدار پتھر تھا، اس پتھر پہ کن پٹی لگی، پیشانی لگی، خون بہنے لگا، ایک طرف تھپڑ کا نشان، دوسری طرف سر سے خون، کان سے خون۔ ابو جہل بھاگ گیا، اسماء اندر آئی، چیخی نہیں، چلائی نہیں، چولہے سے راکھ اٹھائی، مرہم پٹی کی، غار میں چلی گئی۔ ابو بکر دیکھتے ہیں اسماء کے چہرے پہ تھپڑ کا نشان ہے، اسماء کے کان سے خون آ رہا ہے، ماتھے سے خون آ رہا ہے۔ صدیق کہتے ہیں، اسماء بیٹا کیا ہوا؟ اسماء کہتی ہے، بابا راستے میں مشرکین مکہ کا سردار ملا تھا، پوچھتا تھا تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا نہیں بتاتی، بابا اس نے مجھے مارا، میں نیچے گر گئی، پتھر لگا، خون آیا۔ صدیق میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی اداؤں کو تیری ادا پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی تڑپ کو تیری تڑپ پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کے درد کو تیرے درد پہ قربان کر دوں۔ صدیق یہ نہیں پوچھتے لوگوں، یہ نہیں پوچھتے بیٹی تجھے درد زیادہ تو نہیں ہوا، صدیق یہ نہیں پوچھتے بیٹی تو روئی زیادہ تو نہیں، صدیق یہ نہیں پوچھتے بیٹی تجھے چھڑانے والا کوئی نہ تھا، صدیق یہ نہیں پوچھتے بیٹی اس ظالم کو منع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ صدیق کہتے ہیں، بزبان حال کہتے ہیں، بیٹا ان تھپڑوں کو چھوڑ، آنسوؤں کو چھوڑ، خون کو چھوڑ، رخسار کے تماچوں کو چھوڑ، مجھے یہ بتا اس نے جو پوچھا اس نے پھر تجھے مارا، تو نے بتایا تو نہیں، بتایا تو نہیں، بتایا تو نہیں۔ چکوار والوں، دل رکھنے والوں، سنو اسماء کا جملہ۔ اسماء کہتی ہے، بابا اگر میں بتا دیتی مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا؟ شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، پھر عصمت راشدہ۔ کہنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت بہت ہو گیا، حیات باقی، ملاقات باقی۔ اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ کوئی ایسا جملہ اگر میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔